إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء. میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس امت کو اور اس امت کے نبی کو دعوت دین اور اشاعت دین کے پہلے مرحلے میں بہترین افراد عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے دین کو عالم انسانیت کی طرف پہنچانے کی سعی کی، کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افراد ملے، ان لوگوں میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، آزاد بھی تھے اور غلام بھی تھے. ان میں مرد بھی تھے، خواتین تھیں اور بچے بھی تھے. ایسے لوگ تھے جن کے قبیلے تھے، برادری تھی، رشتہ دار تھے، ہولڈ تھی. اور ایسے بھی لوگ تھے جن کا پرسان حال کوئی نہیں تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، اسلام لانے کے بعد ان کو ستایا جاتا، پیٹا جاتا. توحید سے ہٹانے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف ان کو دی جاتی ہے. اسی طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مکہ کی وادیوں میں ستایا جاتا، تنگ کیا جاتا، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اتنی زیادہ بدسلوکی کی گئی، اتنا ظلم ان پر کیا گیا کہ اسی ظلم میں ان کی شہادت ہو گئی. ایک عورت دین کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کرنا گوارا کیا، لیکن دین قربان کرنا گوارا نہیں کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، پیٹا جاتا تھا کہ کسی طرح سے کفر کا کلمہ کہیں یا کم سے کم توحید کا کلمہ چھوڑ دیں. اور
پوری طاقت سے ان کی پٹائی اور ان کی جو ہے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن جتنا ان پر ظلم کیا جاتا تھا ان کی استقامت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس تکلیف کے جواب میں ان کا کفر کا مطالبہ پورا کرنے کی بجائے ان کی زبان سے توحید کی دعوت نکلتی تھی، احد احد وہ کہتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ کفر کی بات زبان سے نکلے اور توحید کی بات سے رک جائیں، لیکن ظلم کے نتیجے میں بجائے ان کی مرضی کو پورا کرنے کے، حق سے رکنے کے بجائے مزید اور حق کا نہ صرف حق پر استقامت بلکہ اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی آدمی اگر ظالم کے سامنے وہ کہے جس کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے اور زیادہ ظلم کرے گا، لیکن ان کی غیرت، ان کی دینی غیرت، ان کے ایمان کا کمال، ان کا دعوتی جذبہ، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، اور ان کا دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، ان کی اللہ کی محبت میں دنیا کے دکھ درد کو جھیلنے کا مزاج اتنا زیادہ قوی ان لوگوں میں تھا کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی ان کو دین سے پھیر نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے افراد ملے ہیں، مرد بھی ویسے، عورتیں بھی ویسی، بچے بھی ویسے، غریب امیر آزاد غلام، سب آپ دیکھیے، کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر میں کہ مکہ میں نفاق کا وجود ہی نہیں تھا۔ مکہ اور مدینہ میں، مکہ میں ایسے لوگ تو مل سکتے تھے کہ ظاہر میں مسلمان، ظاہر میں یعنی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، لیکن واقعی اندر ان کے ایمان تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن اندر پہاڑ کی طرح ایمان ہے۔ یہ مدینہ تھا جہاں آنے کے بعد پہلے سے کچھ لوگ وہاں بستے تھے، وہاں پر یہود تھے، نصارہ تھے، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مجبوری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے مجبوراً مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ مدینہ تھا جہاں بعض لوگ ظاہراً مسلمان تھے لیکن اندر سے ان کے کفر تھا۔ لیکن پہلا طبقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جو ایمان لانے والے بنے، یہ ایک دم اعلیٰ ترین طبقہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ بہت سارے لوگ اس حدیث کو غلط طور پر پڑھتے ہیں۔ عام طور سے آپ دیکھیں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے خیر القرون قرنی۔ آپ حدیث کی تقریباً تمام کتابیں جن میں حدیث واقعی سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، جس کو حدیث کی کتاب کہا جائے گا، ان تمام کتابوں میں آپ تلاش کریں، اس لفظ کے ساتھ خیر القرون قرنی لفظ کے ساتھ یہ حدیث کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے مقررین بتانے والے، ان کی زبان پر اگر ائمہ کی تعریف میں اگر کوئی حدیث ہے تو ابتدا اس حدیث سے کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے خیر القرون قرنی، اس کا حدیث کی کتابوں میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں کسی نے اپنے طور پر لکھ دیا ہو وہ اور بات ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جہاں اس سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے حدثنا فلان عن فلان سمعت، ان کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا کہ سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہو کہ خیر القرون قرنی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث آئی ہے وہ مختلف الفاظ سے آئی ہے، جن میں سے ایک لفظ وہ ہے جو میں نے بیان کیا، خیر الناس قرنی،
بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن کے ہیں، میرے دور کے ہیں۔ سب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ بہترین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا، آپ نے جو کہا اس کو سمجھا، اس کو الفاظ کو محفوظ رکھا، آپ سے ان باتوں کی مراد پوچھی کہ اللہ کے رسول آپ نے جو کہا اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے پھر سمجھایا، اس کو بھی یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، مسجد میں، بازار میں، میدان جنگ میں، سفر میں، حضر میں، آپ جن احوال میں تھے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کی حاجت کے لیے بھی آپ کا جانا، صحابہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ گھر کے اندر داخل ہونے پر پہلا عمل کیا ہے، گھر کے لوگوں نے محفوظ کر لیا۔ مسجد میں جاتے ہیں تو کون سا قدم مسجد میں رکھتے ہیں، صحابہ نے مسجد میں دیکھا، محفوظ کر لیا۔ سفر میں آپ کا معاملہ کیا ہے، سواری پر سوار ہوتے ہیں تو طریقہ کیا ہے، صحابہ نے محفوظ کر دیا۔ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں سے معاملہ، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو صحابہ نے محفوظ کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہو چکا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہیے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور وہ ہے ہی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تعمیل میں نجات ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے اوامر اور نواہی کے تعلق سے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جس کا حکم ملا ہے اس کو کریں، جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائیں۔ صحابہ اس کو جانتے تھے، ایک ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ کیا، یہاں تک کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ علی رغم انف ابی ذر، آپ نے حدیث سمجھائی، لمبی حدیث ہے، کہ حدیث میں بار بار سوال جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا وہ آدمی بھی جو زنا کرے، چوری کرے اور یوں کرے اور توں کرے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے آخری مرتبہ میں محبت بھرے ڈانٹ کے انداز میں کہا کہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک میں مٹی پڑے، تب بھی ہاں۔ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ اس کو بھی بیان کرتے تھے، انہوں نے ہی سوچا کہ یہ تو irrelevant ہے، اس کا کیا تعلق ہے اصل بات سے، یہ تو مجھ کو کہا ہے، بلکہ انہوں نے اس بات کو بھی محفوظ کر دیا، امت تک پہنچایا کہ ہمارے نبی نے ایسا کہا، تاکہ واقعی امت کو معلوم پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتا کے ڈانٹ کے محبت سے ایسا کہا ہے۔ علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو تب بھی کلمے کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا، چاہے اس سے گناہ ہوئے ہوں۔ ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا، ایک ایک عمل کو محفوظ کر دیا۔ صحابہ نے یہ جو علم جمع کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام و لیالی، آپ کا سفر و حضر، آپ کا ہر حال امت کے لیے اسوہ ہے۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ کیا ضرورت ہے محفوظ کرنے کی؟ ضرورت اس لیے ہے کہ امت کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو امت سے مخفی نہیں رہنا چاہیے، ہر ایسا پہلو جو آپ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ امت کے لیے اس میں اقتداء اور اتباع کا پہلو ہے، وہ چھپا نہیں رہنا چاہیے۔ بیویوں نے، امہات المؤمنین نے، مسلمانوں کی مائیں ہیں،
انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات جو بیوی اور شوہر کے ہوتے ہیں اس کو بھی امت سے نہیں چھپایا۔ آپ بتائیے، ہماری ماں نے کبھی ہم کو بتایا تمہارے والد صاحب ایسا کرتے تھے؟ وہ مانتی ہے یہ تو ہمارا بیوی شوہر کا معاملہ ہے، بیٹے کو کیوں بتایا جائے، بیٹے کو کیوں بتایا جائے؟ لیکن نبی کا معاملہ یہ صرف شوہر کا معاملہ نہیں تھا، یہ نبی کا اور رسول کا معاملہ تھا۔ اس لیے امہات المؤمنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ باتیں جو بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتی ہیں انہوں نے امت کو وہ بھی بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شوہر صرف شوہر نہیں ہے، یہ نبی بھی ہے، اور شوہر کے اعتبار سے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ امت کو معلوم کیسے پڑے گا؟ سارے شوہر جتنے ہیں، امت میں جتنے مرد ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں یہ کیسے معلوم پڑے گا جب تک کہ بتائیں؟ انہوں نے وہ بھی بتایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری امت کے لیے قابل اتباع ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی نا، میں ہڈی چوس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، آپ وہیں سے اس کو چباتے تھے جہاں چوستے تھے جہاں سے میں نے کیا ہے۔ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، پانی کا برتن اس سے پیتی دیتی، آپ وہیں سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہے۔ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے بھائی پرسنل معاملہ ہے کیوں بتا رہے؟ اور بعض جہلا یہ بھی اس تک بھی پہنچ گئے کہ ایسی حدیثیں کیسی ہیں جس میں اتنی باریک پرسنل باتیں بیان کی۔ کیوں بتائیں؟ اس لیے بتائی ہیں کہ امت کو معلوم ہو کہ نبی کی داخلی زندگی کیا ہے، ورنہ کل کو کوئی نبی پر شک کرنے والا آدمی کہتا ہم کو نہیں معلوم گھر میں کیسے رہتے تھے، باہر تو سبھی اچھے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کل کو کوئی بولنے والا زبان دراز بد کردار آدمی بول سکتا تھا باہر تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، گھر میں کیسے تھے ہم کو کیا معلوم۔ انہوں نے گھر کی زندگی بھی بتائی ہے، گھر میں ایسے رہتے تھے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی، میری گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھتے اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ گھر میں بھی یہ حال ہے، گھر میں آتے پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہیں ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے۔ گھر میں آتے دیکھا بچے کے ہاتھ میں، بچے نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، حسن نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کہا کخ کخ، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے ہیں؟ ایک ایک گھر کے بعد ایسے اتنے پانی سے غسل کرتے تھے، اتنے پانی سے وضو۔ کیوں بیان کیا اتنا سب کچھ؟ اس لیے کہ بعد کے دور میں امت آپ کو چھوڑ دے، اس لیے کہ بعد کے دور میں امت یہ کہنے لگے بس نبی تو پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے تھے، اب ہمارے لیے کوئی اور ہے، اس کے لیے چھوڑا۔ کیوں اتنا جمع کیا صحابہ نے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، اس علم کی ضرورت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، اس کا احساس ان کو تھا۔ کیوں ایسا ہوا کہ صحابہ نے وہ علم اپنے بعد دوسروں کو دیا، آپس میں ایک دوسرے کو دیا، تابعین کو دیا، تابعین نے وہ علم لیا، اپنے بعد دوسرے طبقے کو آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کیا۔ ایک نسل سے دوسری نسل ہوتے 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 آج ہمارے تک، ہم تک وہ حدیثیں پہنچی ہیں۔ آج ہمارے سامنے صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا، دارمی، دارقطنی، ابن حبان، صحیح ابن حبان، مستدرک امام حاکم کی، مسند احمد، اور کتنی ساری کتابیں، مصنفین ہیں، مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، سنن البیہقی الکبریٰ ہے، اور کتنی ساری کتابیں ہیں۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسان کے لیے اسوہ ہیں، آپ کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آخری آدمی جو آنے والا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو زمین پر قدم رکھے، جو دنیا میں پیدا ہوا، اس ہر انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، الا یہ کہ وہ چیز منسوخ ہو یا پھر وہ آپ کے ساتھ خاص ہو۔ لہٰذا آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
اسی طرح سے آپ اور یہ صحابہ جو تھے یہ اس امت کے پہلے طالب علم ہیں، یہ اس امت کے پہلے علماء ہیں۔ عالم بننے سے پہلے طالب علم بننا پڑتا ہے۔ یہ کون علماء ہیں؟ صحابہ کون سے عالم ہیں؟ یہ وہ عالم، اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ ابن جبل علماء کی ایک جماعت کے سردار ہوں گے، اور آپ نے تقسیم کی کہ آپ فلاں چیز اس سے پوچھو، قرأت ہے، ابی ابن کعب ہے، فرائض کا علم فلاں سے لے لو، فلاں علم فلاں سے لے لو۔ تفسیر کے سلسلے میں آپ نے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، ابن عباس کے لیے، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور اس کو تفسیر کا، تأویل کا، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ آپ نے صحابہ کو تربیت دی۔ یہ پہلے طلبۃ العلم تھے اس امت کے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو لیا، اور یہ پہلے علماء بنے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ ڈالر، دینار اور درہم انبیاء اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں، مال و دولت نہیں چھوڑتے ہیں۔ انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں۔ تو علماء واقعی کون ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے۔ وہ علم جو نبی نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، وہ علم نہیں جو ایک آدمی اپنے طور سے اختراع کر لے۔ ایک آدمی اپنے طور پر کچھ گھڑ لے اور اس کو علم کا نام دے دے، یہ بھی علم ہے۔ کوئی شعر شاعری کا علم گھڑ لے اور پھر سب کو شعر شاعری سکھانا شروع کرے اور کہے کہ لو یہ بھی علم ہے، تو کیا واقعی وہ علم ہوگا؟ انبیاء اپنے پیچھے، اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ شعر شاعری ہمارے نبی کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ نبی کا علم کون سا ہے؟ کیونکہ شعر شاعری ایسی بھیانک چیز ہے، اچھا بھی شعر ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شعر کی تعریف بھی کی ہے، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بعض اشعار حکمت والے ہوتے ہیں، لیکن شعر کیسے ہوتے ہیں؟ بھیانک بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے، ایسا بھی شعر ہو سکتا ہے۔ ایسے اشعار بھی ہو سکتے ہیں جن میں کفر و شرک ہو، ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں جن میں بدعات و خرافات ہو، جس میں شریعت کا استہزاء ہو۔ تو جس چیز کو لوگوں نے علم کا، اس کو سمجھیے آپ، جو بات میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش آپ کیجیے کہ علم کے نام پر بہت ساری چیزیں عام ہو سکتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو علم مان لیا جاتا ہے، کوئی آدمی واقعی تحقیق کر کے اس کا انکار کرے تو اسی کو گمراہ کہا جانے لگتا ہے، اس کو جاہل کہا جانے لگتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے گہرائی کے ساتھ میں تو وہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کیا ہے؟ علم اس کو کہا جائے گا جو انبیاء نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں آپ غور کریں، اس میں آپ کو معلوم ہوگا واقعی علم کیا ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور اس طرح سے بھی کیا ہے کہ علم کیا ہے؟ ذرا دیکھیں تو علم اس آیت میں بتایا گیا علم ہے کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، ایمان والوں میں سے، مسلمانوں میں سے، انسانوں میں سے ان میں ایک رسول بھیجا. کوئی دوسری مخلوق نہیں کہ فرشتہ آ جائے یا جن آ جائے، انسان ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اب یہ رسول کرتے کیا ہیں، کیا علم دیتے ہیں؟ دیکھیے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول اللہ کی آیتیں جو اس پر نازل ہوتی ہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت آئی پڑھ کے سنا دی، لے لو یہ آیت، چھپاتے نہیں ہیں، آیتیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، تبلیغ کر دیتے ہیں، لوگوں پر اتمام حجت کے طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بعد کے دور میں نئے کسی تصوف کے مربے کا نام تزکیہ نفس نہیں ہے. تزکیہ نفس کی شروعات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو وہ بھی نبی نے کیا ہے، آیات پڑھ کے سنائیں اور تزکیہ نفس کیا. اور علم دیا تو کون سا علم دیا؟ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ رسول لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اچھا، معلوم ہوا کہ تعلیم دینا رسول کے ذمہ تھا، تو کیا تعلیم دیتے تھے؟ کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے ابن جریر الطبری نے اہل علم کے تابعین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ یہاں پر کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے. مجاہد ہے یا قتادہ وغیرہ دوسروں کے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں. کیا مراد ہے کتاب و حکمت سے؟ کہا کہ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، کوئی اور کتاب نہیں. اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ بہت ساری کتابیں بعد میں پیدا ہو گئی، کون سی کتاب ہے؟ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم سکھاتے تھے وہ کتاب و حکمت یعنی کتاب و قرآن و سنت کا علم تھا. یعلمہم الکتاب والحکمہ یعنی یعلمہم القرآن والسنہ. کیونکہ ہمارے پاس وقت اچھا ہے اس لیے میں تھوڑا سلو جا رہا ہوں تاکہ تفصیل سے آپ بات کو سمجھ سکیں. کتاب و حکمت کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع عالم وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ لوگوں کو سکھائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ادھر ادھر کا کچھ بھی پڑھ کے سنا کے سکھائے لوگوں کو، وہ واقعی وارث ہے. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں. کون سا علم چھوڑتے ہیں؟ کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ساری زندگی آپ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے، تو واقعی وہی عالم آپ کا وارث ہے جو کتاب و سنت ہی کی تعلیم دیتا ہو. پھر اس کا سلسلہ منقطع ہوگا نہیں، کیونکہ علماء قیامت تک آتے رہیں گے. تو واقعی وہی عالم اللہ کے نزدیک عالم ہے، حقیقی معنوں میں عالم کہلانے کے لائق ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہو، اس کا وارث ہو. اگر وہ اس کا وارث نہیں ہے تو نہ وہ سچا متبع ہے نہ وہ سچا وارث ہے. اسی لیے ابن عبد البر نے اور اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جامع بیان العلم ہو یا دوسری کتابیں ہوں، یا ابن قیم کی کتاب ہے اعلام الموقعین یا دوسری اور بھی کتابیں ہیں، انہوں نے علماء نے یہ بات کہی اور ابن عبد البر کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آدمی جو تقلید کرتا ہو اس پر عالم کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید ہوتی اس وجہ سے ہے کہ تحقیق نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. کیونکہ علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا علم ہے، اور یہی تو دلیل ہے. اور کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورج چاند ستارے؟
اب کیا شرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ دلیل ہے کیا؟ شعر شاعری دلیل ہے، قصے کہانی دلیل ہے، خواب دلیل ہے، میرا دل بولتا ہے یہ دلیل ہے، بیوی بچے بولتے ہیں سب کی ڈیمانڈ ہے یہ دلیل ہے، باپ دادا دلیل ہے، سماج دلیل ہے، میرا ملک قبیلہ کون دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کفر کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ دیکھیے، کیا نہیں ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی مان لو، اس کے رسول کی بات مان لو۔ نہیں، فإن تولوا، اگر یہ نہیں مانتے ہیں، یعنی تولوا منہ موڑ کے پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، آتے نہیں بلکہ جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ وہ کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دے، دلیل یہ ہے، ورنہ کسی اور کی بات نہ ماننے سے کافر ہوتا ہے۔ کوئی مولوی صاحب کچھ بول دیں اور کوئی آدمی اس کا انکار کر دے، کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اگر انکار کر دیتا ہے تو وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام کے دائرے ہی سے خارج ہوتا ہے۔ یہ حجت ہے اس پر حجت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، حجت اسی کو تو کہتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جو نبوی علم کے وارث ہوں، اور اللہ کا احسان ہے کہ امت کو بہت علماء ملے ہیں۔ صحابہ کی جماعت میں ایک بڑا طبقہ اس کی فہرست میں آتا ہے جن کو فقہاء، علماء، مفسرین، یا آپ جو بڑے بڑے الفاظ قاضی جو بھی کہیں، جن میں خلفائے راشدین سر فہرست ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابی ابن کعب ہیں، اور بڑے بڑے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے۔ خواتین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی تقریباً 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 2010 کے قریب حدیثیں ان کی ہیں، اور فتویٰ دیتی تھیں، یہاں تک کہ فتویٰ نہ صرف فتویٰ دیتی تھیں بلکہ بعض صحابہ نے کچھ بات کہی ہے تو اس کی تردید بھی کرتی تھی، ایسا نہیں ایسا ہے۔ امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت علماء دی ہے۔ پہلے طبقے میں صحابہ تھے، پھر ان کے بعد تابعین کا طبقہ ہے، ان کے بعد تبع تابعین کا طبقہ ہے۔ یہ 3 طبقے امت کے بہترین طبقے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مانتے نہیں علماء کو، ہم لوگ یہ کہتے ہیں آپ پوچھو تو صحیح مانتے کہ نہیں، پہلی بول رہے مانتے نہیں، یعنی کوئی آدمی اس سے پوچھا ہی نہیں جائے آپ مانتے کہ نہیں مانتے، پہلی کہ ہاں آپ تو نہیں مانتے، ارے پوچھو تو صحیح ہم سے مانتے کہ نہیں مانتے علماء کو، ہم صحابہ کو مانتے کہ نہیں مانتے، کسی نے پوچھا نہیں پوچھتے، آپ سے آگے پوچھا کسی نے آپ صحابہ کو مانتے، ہاں نہیں، جو بھی جواب دے گا آدمی، اس کے بعد پھر وہ کہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں اہل حدیث، یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، یہ علماء کو نہیں مانتے ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ کبھی پوچھ کے بھی تو دیکھو کہ آپ مانتے کہ نہیں مانتے، کیا مانتے کیا نہیں مانتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں انسانیت کا یہ پیشہ رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اکثر وہ اپنے مخالفین کے اوپر جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں۔ اہل حق کا طریقہ یہ نہیں ہے، اہل انصاف کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اچھے طریقے سے تحقیق کی جائے، پھر اس پر یا تو اس کی موافقت کی جائے اگر وہ صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کی تردید کی جائے، اور تردید بھی عدل و انصاف کے دائرے میں رہ کر، دلائل کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کر۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، دلیل کے ساتھ تردید ہو، عدل کے ساتھ تردید ہو، یہ بھی نہیں کہ بولنا شروع کیا تو لگام بے لگام بولنا شروع کر دے، ایسا بھی نہیں۔
حد میں رہ کر عدل، جتنی غلطی اتنا ہی ڈانٹنا، جتنی برائی اتنا ہی تردید، اور اخلاق کے دائرے میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث کی تردید کرتے ہیں اور گالی گلوچ، اب وہ ان کا طریقہ ہے، بھئی ہمارا نہیں ہے، جس کی جیسی تربیت ہوئی ہے وہ ویسے ہی کرے گا۔ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، ہم کو علماء یہ سکھاتے ہیں کہ جب بھی تردید کی جائے اخلاق کے دائرے میں کی جائے، ورنہ آپ دیکھیں گے اہل حدیث کے خلاف بہت سارے بیانات ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں، ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اگر انہی کے بچے سنیں گے سوچیں گے ابو کیا بول رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں۔ کہ ایک انسان یعنی دین کے مسئلے میں اپنے جذبات کے بہاؤ میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ شریعت کے دائرے کو توڑ کے پھلاں کی نکل جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ بات کرنے لائق نہیں ہو۔ اگر آپ دین کے معاملے میں گفتگو کر رہے ہو اور آپ شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے اور شریعت کے دفاع کے لیے آپ بات کریں اور شریعت کے ہاتھ توڑ رہے ہیں، آپ لائق نہیں ہو بات کرنے کے۔ اسی لیے ایک آدمی کو جب بھی وہ دین کے معاملے میں گفتگو کرے، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو دین کے اور شریعت کی حدوں کو پار نہ کرے، تو وہ آدمی لائق ہے بات کرنے کے۔ اور ایسے لوگوں کا تو جواب دینا بھی صحیح نہیں ہے جن کی دلیل گالیاں ہوں، جن کی دلیلیں گالیاں ہوں، ان کا بھائی آپ گالی دے، آپ گالی کا جواب گالی سے ہم دیں گے تو ہم کو بھی آپ کی طرح گٹر میں اترنا پڑے گا، ہم نہیں اتر سکتے۔ ایک آدمی ہے وہ گندے پانی میں آپ کو بلا رہا آ اگر بہادر ہے تو آ یہاں آ کے لڑ، اور آپ کو جمعہ کی نماز کو جانا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ بولے واقعی بہادر ہوگا تو آئے ادھر گٹر میں آ کے لڑ میرے ساتھ، ادھر آپ جائیں گے؟ اگر واقعی آپ بہادر ہیں لیکن ناسمجھ ہیں تو جائیں گے، لیکن اگر آپ بہادر کے ساتھ سمجھدار بھی ہیں اور آپ کی بہادری کی لگام سمجھداری کے، حکمت کے، علم کے ہاتھ میں ہے، تو آپ بولو گے بہت اچھی بات ہے، آپ وہیں رہو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا، اس کے بعد دیکھتا آپ تب تک کہ تم رکتے کہ نہیں رکتے یہاں پہ۔ ہم کو دوسروں کی طرح ان کے لیول پہ اترنا نہیں ہے۔ ایک گرا ہوا آدمی، ایک بد اخلاق، بد کردار آدمی، جس کی زبان اس کے اخلاق کی ترجمان ہو، ایسا آدمی اگر ایسی زبان، بازاری زبان استعمال کرتا ہے اہل حدیث کے خلاف، علماء کے خلاف، اس کا جواب دینا ہی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر دینے کی نوبت آئے، لوگوں کو اگر شبہات اس کی بات سے پیدا ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے دائرے میں بات کریں گے۔ ہم اخلاقی دائرے میں بھی ہر آدمی کی کیا اس کا لیول ہے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال تو کسی کا نام لے کے تو ویسے بھی ہم بولتے نہیں ہیں، بہت مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو علماء کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، آپ کے بعد انہ لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم سفارش کو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شفاعت کو ہم مانتے ہیں، ہم وسیلہ مانتے ہیں لیکن وہ جو نبی نے بتایا۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ہم تابعین کا اکرام کرتے ہیں، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں، اولیاء اللہ سے مراد وہ نہیں جو بیٹھ کے چرس گانجا پیتے ہوں اور کپڑوں کا ہوش ان کو نہ ہو، ہم ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے ہیں۔ ہم کن کو اولیاء مانتے ہیں؟ اللہ نے جن کو اولیاء کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و غم سے نجات۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی بنے رہے۔ ایمان و تقوی جن کی زندگی کا شعار ہو وہ ولی ہے۔
چاہے وہ عجائبات بتائے یا نہ بتائے، چاہے وہ عجیب و غریب ہو یا نہ ہو. ہمارے ہاں پیمانہ یہ ہے کہ عجیب و غریب ہے تو ولی ہے، سیدھا سادہ کچھ ہے چاہے کتنا ہی تقوی والا ہو، کتنا ہی صحیح العقیدہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم یہ سب مانتے ہیں اور ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں، بلکہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اور غلط بیانی نہیں ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ مقلدین حضرات چاروں اماموں کی نہیں مانتے ہیں، لیکن اہل حدیث چاروں اماموں کی مانتے ہیں. صحیح ہے؟ کیوں؟ آپ دیکھیے ہمارا کوئی بھی ہم کو اس سے کوئی جھگڑا نہیں بھائی، تو پیار گلے ملیں گے اس کو، ہم کیا کو پیار کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہمارا. غلط فہمیاں ہیں، اگر وہ بیٹھیں بات کریں تو ہم بھی بات کریں گے، بشرطے کہ وہ لکھ کے دیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. چاروں اماموں کو ہم مانتے ہیں اور چاروں اماموں کی بھی ہم مانتے ہیں، بلکہ ہم ہر اس شخص کی بات مانتے ہیں جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق. اور کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی آدمی کہے آپ اماموں کو نہیں مانتے، آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، ذرا ٹھہر، ہم تیری بھی مانتے ہیں. تو امام کی کیا بات کرتا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق بول، مانتے. تیرے بیٹے کی مانتے، تیری چھوڑ. تیرا چھوٹا گڈو بھی آ کے اگر کچھ بتایا ہم کو، اس کی بھی مانتے ہم. تیرے دوست کی بھی مانتے، دشمن کی بھی مانتے، اپنے دشمن کی مانتے. کب؟ شرط اس کی کیا ہے؟ شرط اس کی یہ ہے اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ٹکرانا نہیں چاہیے. ٹکراتی ہے اپنے باپ کی نہیں مانتے، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جوش میں بول رہا ہوں میں، بعض لوگوں نے کیا بول رہے ہیں. باپ کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو باپ کی ماننے کا حکم ہے. کسی امام کا نام لے کے اللہ نے کہا ان کی مانو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی فرما برداری اور ان سے سلوک کا حکم ہم کو ملا ہے. لیکن جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بھی نہیں مانتے ہیں اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تیرے ماں باپ تجھ کو مجبور کریں کہ تو کسی ایسے کو میرے ساتھ شریک کرے جس کے بارے میں تو نہیں جانتا، یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہے، شریک ہے نہیں اللہ کا، تیرے علم میں ایسا ہے، اور پھر بھی کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کہیں، فلا تطعهما، ماں باپ کی نہیں ماننا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں بہتر طریقے سے تو ان کے ساتھ لگا رہے، ان کا ساتھ دیتا رہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بتا، سلوک کر، ماننا نہیں. یہ اصول ہمارا بھی ہے. ہم آپ سے اچھے سلوک کریں گے، لیکن آپ اگر ایسی بات بولو گے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو، نہیں مانیں گے. آپ تو کیا باپ بھی بولے تو نہیں مانیں گے، صحیح بولو گے تو آپ کی بھی مانیں گے، اور غلط بات ہو تو باپ کی بھی نہیں مانیں گے. تو بڑی سے بڑی شخصیت اگر کتاب و سنت سے اس کی بات مطابقت نہیں رکھتی ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانتے. اب آپ پوچھو گے کہ کیا ایسے بڑے بڑے لوگ قرآن و سنت کے خلاف بولتے؟ میں آگے آؤں گا. آج تھوڑا براڈ ٹائم ہمارا ہے، تفصیل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو خلاصہ کلام یہ کہ اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر، اہل الحدیث، یہ سب ہمارے نام ہیں. کسی کو نہیں پسند ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. یہ بڑے بڑے علماء نے ہمارے بارے میں کہا، امام بخاری ہو، امام احمد ہو، امام شافعی ہو، آؤں گا میں اس کے اوپر بھی. تو اصحاب الحدیث کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تمام علماء کو مانتے ہیں، تمام علماء کو مانتے ہیں، تمام علماء کی بات مانتے ہیں، الا یہ کہ وہ بات کتاب و سنت سے ٹکرائے. جیسے ہی ٹکرائے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں. یہ برا ہے، یہ برا ہے کہ ہم ایک کی ہی مانتے ہیں، اس کے سوا کتنا بھی نیک ہو اس کی نہیں مانتے ہیں. یہ طریقہ طرفداری والا نہیں ہے. کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ کہے کہ جیسے مثال کے طور پر باپ کا اکرام کرنا چاہیے،
صحیح ہے، اور چچا کا نہیں، چچا کا بھی کرنا چاہیے۔ اب اگر باپ اور چچا میں جھگڑا ہو گیا، جائیداد کا ہو یا کسی اور چیز میں ہو، اب بیٹا گیا، اب وہ یوں کہے میرے باپ تو یہ ہے، تو کچھ بھی ہو ہم مانیں گے تو اپنے باپ کی، آپ کی نہیں مانیں گے، ہم باپ کی مانیں گے۔ چچا سے اگر وہ کہ بولے بات تو پوری سن، باپ یہ ہے، وہ سب ٹھیک ہے تمہارا، لیکن میں ان کا بیٹا ہوں تو مجھ کو ان کی ماننا پڑے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ کون آدمی اس کو انصاف کہے گا؟ کون آدمی اس کو عدل کہے گا؟ اس کو عصبیت کہتے ہیں، اس کو تعصب کہتے ہیں، اس کو اندھی طرفداری کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے قبیلے کے لیے طرفداری کرنے والا ایسا ہے جیسے ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہے، پانی میں گر رہا ہے، گڑھے میں گر رہا ہے، اور وہ اس کی دم پکڑ کے اس کو کھینچ رہا ہے، کیا ہوگا؟ کون کس کو باہر نکالے گا؟ اونٹ کو آپ کھینچ سکتے دم پکڑ کے، اس کی دم آپ کو لے جائے گی، گم کر دے گی آپ کو کنویں میں۔ آپ نے وہ ایسی چیز، ایسا کیس ڈیفینڈ کر رہا ہے جو اس کو بھی لے کے ڈوبے گا، غلط چیز میں اپنی قوم کی طرفداری۔ تو یہاں آدمی یہی کہے گا بھائی ٹھہر، تو باپ چچا چھوڑ، بات صحیح کس کی دیکھ، باپ کو مت دیکھ، بات کو دیکھ، کس کی بات صحیح ہے۔ اگر چچا کی بات صحیح ہے تو ان کی طرفداری کر، یہاں رشتہ نہیں، یہاں واقعی دیکھ حق کیا ہے۔ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ کچھ الگ ہے۔ ہمارے امام یہ ہیں، ہمارے امام وہ ہے، آج امت اس طرح سے، وہ سب آپ کی دلیل صحیح ہے، لیکن ہمارے امام یہ ہیں، تو دلیل سب پانی میں، اور ہم امام کی مانتے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ایسا ہی جیسے ایک آدمی کہے وہ تمہاری بات سب صحیح ہے، لیکن چونکہ ہمارا رشتہ دار ہے نا، اس نے غلطی نہیں کیا ہے، تمہاری ساری دلیلیں اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہو، میں اس کو غلط مان ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے سلسلے میں انصاف یعنی عدل کو چھوڑ دو۔ عدل کرو، جسٹس، عدل کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے کہ آدمی عدل کرے، صحیح کو صحیح مانے، غلط کو غلط مانے۔ بڑے سے بڑا آدمی غلطی کرتا ہے، بہت بھاری ڈرائیور ہیں، ایک دم پائلٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کا ہوتا ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، MD، اس سے اوپر بھی کتنے ڈی معلوم نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے بھائی مان لیا، ایک آدھے آپریشن میں کچھ تو ہوتا نا اس سے، ایک آدھا پیشنٹ جاتا بھی، غلطی ہوتی ہے اس سے بھی۔ اچھے سے اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، اس سے اس کا مرتبہ گھٹتا ہے۔ یہ جاہل آدمی ہے جو یہ مانتا ہو کہ بڑے آدمی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، یہ جاہل ہے واقعے کے، حقیقت کے ادراک کے اعتبار سے بھی، سچویشن جاننے کے اعتبار سے بھی، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یہ مقام کہ معصوم عن الخطا جس کو کہتے ہیں، یہ غیر نبی کے لیے ہے کیا؟ یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غلط بات سے بچاتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، اور چاروں اماموں کی تعلیمات کو بھی ہم مانتے ہیں۔ چار امام کون ہیں؟ آپ بتائیے، مثال کے طور بہت سارے لوگ لڑتے یہ چار امام کو نہیں مانتے، چار امام کو، ادھر آپ بیٹھ ذرا پیارے، ذرا سن میری بات کو، چار امام کون ہیں؟ بولے وہ سب چھوڑو پر تم چار امام کو نہیں مانتے۔ ارے تیرے کو چار امام کون ہے وہی معلوم نہیں، یعنی جس کا کیس تو لڑ رہا تیرے کو معلوم ہی نہیں کس کا کیس لڑ رہا تو۔ آپ میرا تجربہ ہے یہ، آپ کا معلوم نہیں کیا ہے، یہاں معلوم نہیں عالم علماء کتنے ہیں اور کیا ہے، جو تقلید کرنے والے معلوم نہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم جن کو بھی آپ پوچھئے، ایک آدمی ہوتے چار امام کو نہیں مانتا، اچھا چار امام کون، کس کو نہیں مانتے ہم بتا ذرا، تو کبھی بولے گا حنبلی، تو حنبلی کوئی امام ہے؟
حنبلی تو امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کو بولتے ہیں حنبلی، تو اس کو نام بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے پوچھا ایک سے، وہ تقلید کے مسئلے میں بات چیت ہوئی، کہا ٹھیک ہے ایک بات کر، اتنا لڑ رہا تو سب چھوڑ، پہلے بتا امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ تو سوچا، بہت سوچا، ہو نہیں معلوم پڑا اس کو کیا ہے، بولا جا تم کسی عالم سے پوچھ کیا۔ اب وہ غریب گیا، بولا بھلا مسلمان ہے، وہ گیا عالم صاحب کو پوچھا، عالم صاحب ایک بات بتاؤ، ایک سوال ہے، کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ زیادہ ڈیپ مت جاؤ، گمراہ ہو جائیں گے۔ بولے اس میں ڈیپ کیا ہے؟ آپ کا نام پوچھیں گے، آپ کے چچا کا، نانا کا پوچھیں گے، آپ ایسے ہی بولو گے اتنا ڈیپ مت جاؤ، گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ فارم بھرنے جا رہے ہیں، آپ کو پوچھے آپ کے باپ کا نام، بولو ڈیپ مت جاؤ، گمراہ ہو جائیں گے۔ ارے یعنی آپ نام پوچھے تو ڈیپ، یہ اتنا ڈیپ ہے، نام کا مسئلہ اتنا ڈیپ ہے، تو پھر کام کا مسئلہ کتنا ڈیپ ہوگا؟ تو اس طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ 4 اماموں کا نام پوچھو نہیں معلوم، تو کیا کر رہے ہیں آپ اب تک؟ آپ جس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، جان لینے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے بارے میں جاننے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں، آپ جانتے بھی نہیں ان کو اور ان کے لیے لڑ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو ہمارے مقلدین بھائی ہیں ان سے ہم کو یہ شکایت ہے کہ آپ لڑنا ہے، آپ کو لڑو، آپ کی تمنا ہی اگر تو لڑو ہمارے سے، بہتر ہے کہ مت لڑو، لیکن لڑنا ہی آپ کو، کم سے کم علم تو حاصل کرو۔ آپ کے پاس علم، آپ جس کے دفاع کے لیے بات کر رہے ہو، جس کی طرفداری آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ہمارے پہ جس کے خلاف کیس آپ لگا رہے ہو، یہ اماموں کی کون سے امام کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کا نام ہی معلوم نہیں اس کو، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنا بھولا پن ہے آپ کا؟ کیوں ایسی تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ؟ اتنا دکھ کیوں دے رہے اپنے آپ کو؟ آپ پڑھو اماموں کے بارے میں۔ یہ 4 امام کون ہیں؟ ایک ہیں امام ابو حنیفہ، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں وقت قریب ہے ختم ہونے کے، مغرب کے بعد تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ایک امام ہے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام امام مالک، تیسرے امام امام الشافعی، اور چوتھے امام امام احمد۔ یہ 4 امام ہیں، ان کے نام کیا ہے، تفصیل کیا ہے، اور ان کے بارے میں کیا مرتبہ ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، یہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیکھیں گے۔ لیکن یہ 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، آپ کو بھی ورنہ آپ ہی کو معلوم نہیں ہوگا اور آپ بولیں گے صحیح ہے ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ اب وہ پوچھا آپ بتاؤ کون کون سے امام کو مانتے، تو بولے وہ تو سوچا ہی نہیں میں نے ابھی تک۔ 4 امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ، اس نام سے مشہور ہیں وہ، ابو حنیفہ، ان کا واقعی نام کیا ہے؟ نعمان ابن ثابت ہے، ابو حنیفہ۔ دوسرے امام امام مالک، مالک ابن انس ابن مالک، امام مالک ہے۔ تیسرے امام امام الشافعی، ان کا نام شافعی نہیں ہے، ان کا نام ہے محمد ابن ادریس، امام شافعی۔ اور چوتھے امام ہیں امام احمد ابن حنبل، واقعی میں ہے وہ احمد ابن محمد ابن حنبل، لیکن دادا کی طرف ان کی نسبت ہے اس لیے احمد ابن حنبل ان کو کہا جاتا ہے، ورنہ واقعی ان کا نام کیا ہے؟ احمد ابن محمد ابن حنبل۔ اس لیے اسماء الرجال کی کتاب میں آپ سرچ کرو گے آپ کو نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمد ابن حنبل نہیں ہے، احمد ابن محمد ابن حنبل ہے وہ۔ تو یہ 4 امام گزرے ہیں اور یہ چاروں حق پر تھے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا چاروں امام برحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ سوچتا ہاں بولے تو مشکل، نہیں بولے تو مشکل، کیا معلوم کیا پکڑتا کیا ہے اس کے اندر، ہاں بولے تو مقلد بناتا کیا، نہیں بولے تو گمراہ ہم کو بولتا کہ جھگڑا کرتا، مار پیٹ کرتا، کیا کرتا۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ چاروں امام برحق تھے؟ ہم یہ مانتے ہیں چاروں امام برحق تھے۔ برحق کا مطلب کیا؟ حق پر، حق پر نہیں تو پھر باطل پر مانتے کیا؟ چاروں امام حق پر تھے یہ ہم مانتے ہیں۔ چاروں امام برحق کا مطلب یہ ہے کہ چاروں کا راستہ حق والا تھا، کسی مسئلے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ حق پر سے ہٹ جاتے نہیں۔ ایک عالم حق پر ہو، کیا اس سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ ایک انسان ہے مثال کے طور پر، کسی مسئلے میں اس سے کوئی علمی خطا ہو جائے، تحقیقی خطا ہو جائے تو کیا وہ گمراہ ہو جاتا؟ اس سے علمی خطا ہوئی ہے۔ تو ہمارا اعتقاد ہے
کہ چاروں امام حق پر تھے کا مطلب یہ ہے یہ اہل حق میں سے تھے، یہ اہل حق میں سے تھے۔ ہاں بعض مسائل میں جو اجتہادی خطا ان سے ہوئی ہے، جس کو خود مقلدین علماء، جن کو علماء مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ تسلیم کرتے ہیں ان کو کہ ہاں اس مسئلے میں ان سے خطا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ابو یوسف اور محمد، ابو یوسف کا نام یعقوب ہے اور امام محمد بن الحسن الشیبانی، جن کی معطا مشہور کتاب ہے معطا امام محمد، ان کے بارے میں علامہ غزالی المستصفیٰ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے امام سے، اپنے استاد سے 70% سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ زمین پہ کتنا فیصد پانی ہے؟ زیادہ زمین ہے کہ زیادہ پانی ہے؟ مجھے جغرافی جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ 70% مسائل، 70% یعنی آپ دیکھیے کتنا ہوتا وہ، یعنی 2/3۔ ایک روٹی کے آپ 3 ٹکڑے کیے تو 2 ٹکڑے اور 1 ٹکڑا، 2/3 اس کو کہتے ہیں۔ 3 روپے میں سے 2 روپے میں اختلاف ہے، 1 روپے میں اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ اسی کو عبد الحی لکھنوی نے بھی ذکر کیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو اختلاف اپنے امام سے، امام ابو حنیفہ سے ان 2 شاگردوں کا ہے، یہ صرف فروع میں نہیں ہے، اصول میں بھی ہے۔ صرف فروع میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اصول میں بھی ہے۔ تو آپ اگر یہ شاگرد اختلاف کرتے ہیں تو پھر بھی یہ امام، پھر بھی یہ بڑے، پھر بھی یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، اور اگر ہم کچھ مسائل میں 70 نہیں بھائی، تھوڑے سے ہی صحیح، ایک آدھ کوئی مسائل رفع دین اور کچھ مسائل ہیں جو گنے چنے مسائل ہیں، ان میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر ہمارا اختلاف ہو جائے دلیل کی بنیاد پر تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ تحقیق کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اہل حدیث سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا صحیح طریقہ یہ، اور ہماری گزارش ہے ان لوگوں سے جو اہل حدیث کو پسند نہیں کرتے، بہت سارے لوگ اہل حدیث نہیں بولتے، اہل خبیث بولتے ہیں۔ جس کی جیسی ڈکشنری، جیسی زبان پلٹتی ویسا وہ بولے گا۔ تجوید کی پریکٹس نہیں ہے تو آدمی وہ غلطیاں ایسی کرے گا۔ تو بعض لوگ برے برے القاب دیتے ہیں، کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط ہوتا ہے، کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، آپ کو لقب دیے جاتے تھے، لیکن کسی کو برا لقب دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا ہے۔ برے لقب دے کر کسی کو غلط ثابت کرنا ایک کمزور ترین دلیل ہے، وہ دلیل بولنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے وہ ذلیل کرتا ہے، گالی گلوچ کر کے، برے برے لقب دے کے، وہ دل کی بھڑاس ہے، وہ ثابت کہاں ہوا؟ اگر کورٹ کے اندر اگر کھڑے ہو جائے، کوئی کٹہرے میں کھڑا ہے اور وکیل گندی گندی گالیاں دینا شروع کرے اس کو، جج کیا بولے گا؟ بہت اچھی گالیاں دیا اس نے اور یہ غلط ثابت ہوگا، دو پھانسی اس کو ابھی۔ کیوں؟ اتنی گالیاں دیا نا اس نے اس کو، اتنے الزامات، تہمتیں لگائے نا اس کے اوپر۔ تہمت لگانے سے کوئی غلط ثابت ہوتا ہے، مجرم ثابت ہوتا ہے، جج بولے گا اس کو پہلے باہر نکالو، یہ لائق نہیں، کیس ایسا لڑتے کیا سیکھا تو اتنے سال؟ اس کو وکیل بولتے، تیرے لیے وکیل رکھنا پڑے گا، ابھی تیرا کیس ہوگا، تیرے کو کھڑا کرنا پڑے گا کٹہر میں۔ کیا کر رہا تو کورٹ کے رول توڑ رہا تو یہ طریقہ ہے کسی کو غلط ثابت کرنے کا کہ آپ پورے دل کی بھڑاس اس کے خلاف نکالیں۔ ایک بھی قرآن کی آیت اس کی تردید میں نہیں، ایک بھی مسئلہ لے کر آپ ثابت نہیں کر رہے کہ دیکھو یہ ایسا بولتے ہیں اور ان کا فلاں کا قول ہے، قرآن کی یہ دلیل ہے، حدیث کی یہ دلیل ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ بھی تو نبی کو مانتے نا، کیا ہم ہی مانتے نبی کو؟ آپ کے بھی نبی ہے بھائی، آپ کے بھی نبی ہے، آپ ان کی کچھ دلیلیں ذکر کرو۔ ادھر ادھر کی باتیں آپ بول رہے سب، کبھی اللہ کی بھی تو بات بیان کرو، کبھی رسول کی بھی بات آپ کے بھی نبی ہیں، وہ صرف ہمارے ہیں کیا؟ صرف ہم ہی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے حدیث بیان کرنے کا؟ آپ بھی تو کبھی بیان کیا کرو، آپ بھی تو ثواب حاصل کرو حدیث بیان کرنے کا، آپ کے لیے نہیں ہے کیا وہ؟ تو
کسی کو غلط ثابت کرنے کا یہ طریقہ سب سے کمزور طریقہ ہے کہ اس پر تہمتیں لگائی جائیں، اس کو گالیاں دی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ عرب کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کے ارادے سے آپ کو محمد نہیں بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ مذمم۔ مذمم۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کے لائق، جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی مدح کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی، جو واقعی تعریف کے لائق ہو۔ اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ مذمم۔ مذمم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مذمت کی گئی ہو، مذمت جس کی برائی بیان کی گئی ہو۔ تو وہ آپ کا نام ہی ایسا رکھتے تھے جس میں برائی ہے۔ کسی کا نام بگاڑ کے بولنے سے وہ برا ہوتا ہے۔ بھئی بچوں کا طریقہ ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا، اس کا نام توڑ مروڑ کے بگاڑ کے پیش کرتے اسکول میں۔ بچوں کی سے حرکتیں آپ کرو گے، آپ اتنا بڑا کام کر رہے دین کا، دعوت کا، اور آپ اس میں بچوں جیسی حرکتیں کر کے کسی کو غلط ثابت کر رہے، کہاں ہیں آپ؟ ذرا سدھرو، تھوڑا ترقی کرو آپ۔ لہٰذا اماموں کے سلسلے میں اہل حدیث کا کیا موقف ہے، اس بارے میں اختصار سے میں نے جو بات کہی اس کو آپ یاد رکھیں۔ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ ہم چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں، ہم ساروں کو مانتے ہیں۔ چار ہی امام ہیں یا زیادہ ہیں؟ کیوں سفیان ثوری امام نہیں ہیں؟ پھر امام بخاری کیوں بولتے ہیں آپ ان کو؟ بخاری کو آپ کیا بولتے ہیں؟ امام بخاری۔ تو یہ امام کیسا وہی پانچویں ہوئے نا؟ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام النسائی، امام ابن ماجہ، امام، یہ کیا ہے پھر؟ یہ بھی تو امام ہے۔ تو ہم چاروں کو نہیں، ہم ساروں کو مانتے ہیں، سارے اماموں کو ہم مانتے ہیں، اور ان کی ساری باتیں مانتے ہیں سوائے ان باتوں کے جو کھلے طور پر قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوں، ایسی بات ہم نہیں مانتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی دلیل ہیں، ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہیں۔ تو یہ ہمارا منہج ہے، ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات ایسی ہو تو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی ہے، مثال کے طور پر کسی کے والدین اگر کوئی غلط بات بول دیں تو کیا وہ ان کو ہی چھوڑ دیتا؟ اب جا رہا ہوں میں چھوڑ کے، تم کیوں ایک غلطی کی تم نے، یہ چیز یہاں رکھنے کی تھی، تم نے یہاں رکھو، بولے جا رہا، ابھی میں ناراض ہو گیا تمہارے سے، ابھی نہیں رہتا تمہارے سے، غلطی ہو گئی تمہارے سے، تو گھر چھوڑ کے جا رہا، تو جا رہا ہوں میں، ابھی تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، ابھی تم نے غلطی کی۔ ایسا کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے؟ چھوڑو نا ابا، ایسا کیوں کر رہے تم، یہ غلط ہے، ان کی غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان کی غلطی کو چھوڑتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے۔ یہی معاملہ ہمارا ہے، ہم اماموں کی ایسی بات کو چھوڑتے ہیں جو ٹکراتی ہے کتاب و سنت سے، ان کو چھوڑتے نہیں۔ تو ہم اماموں کو ابھی تک ہم نے چھوڑا ہی نہیں، آپ ہی بول رہے ہم چھوڑیں، کب چھوڑا ہم نے نہیں چھوڑا۔ اسی لیے آپ اہل حدیث علماء کی کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو ملے گا اس میں تحفۃ الاحوذی، آپ کھول کے دیکھیے، آپ کو ملے گا فلاں مسئلہ، اس میں امام ابو حنیفہ کا کہنا، امام شافعی کا کہنا، فلاں کا کہنا۔ آپ بڑے بڑے علماء کی کتابیں آپ کھول کے دیکھتے نہیں کتابیں، آپ پھر بولتے، آپ پڑھو، تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو سمجھنے کے لیے، تھوڑی صلاحیت استعمال کرو، اگر نہیں ہو سکتا ہے علماء سے سیکھو، اس کو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہاں اہل حدیث ائمہ کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، ہاں اگر ایسی کوئی بات ہے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا منہج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، مزید گفتگو ہم نماز کے بعد جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی اور آپ کو اس کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔